السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ چھترول۔ جی ہاں، اطاعت تارڑ کی ایسی چھترول تھوڑا سا سنوا دیتے ہیں، باقی بات کرتے ہیں۔ پہلے سنیں ذرا۔ جی عمران خان کو گالیاں کیوں دیتے تم؟ عقلیں بڑی لگاتے ہوتے تم ادھر پاکستان میں، چس ہو گئے ہوگی، ہوا نکل گئی۔ اچھا، آگے میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے ماں کی بہن کی گالیاں اطاعت تارڑ کو دی، اور انگلش میں بھی اردو میں بھی، تاکہ دونوں جو زبانیں یہ لوگ بولتے ہیں ان کو سمجھ آئے۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، مگر کیونکہ ہمارے چینل پہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور آپ کو یہ گالیاں نہیں ہم سنا سکتے۔ یہ عزت ہے ان لوگوں کی انگلینڈ میں۔ اب ماں بہن کی اس کو گالیاں پڑ رہی ہے، یہ خاموشی سے وہاں سے چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بکواس کرنے کے لیے یہ بندہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا مریم اورنگزیب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ باہر بالکل ان کی ہوا نکل گئی، اور یہ کافی دیر تک ڈرامہ چلتا رہا، لیکن اس نے ایک لفظ نہیں منہ سے نکالا، شرمندہ بھی نہیں ہوا۔ غیرت میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ پہلے مار دی جاتی ہے، جب ان لوگوں کو یہاں پہ ذمہ داری دی جاتی ہے، پہلے ان کی غیرت کو ختم کر دیا جاتا ہے، بغیرت کر دیا جاتا ہے کہ کوئی گالیاں دے، ماں کی بہن کی، جو مرضی آپ کے ساتھ کوئی کرے، آپ نے بس ڈر بٹ جانا۔ اور یہ ان لوگوں کی عزت ہے۔ یہاں پہ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ انگلینڈ میں سب آج کل اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اکیلے بھی باہر نہیں جاتے، چھپ چھپ کے جاتے۔ اگر انہوں نے کوئی خدمت کی ہے قوم کی، تو وہاں لوگوں میں جا کے دیکھیں نا آپ ذرا، ساؤتھ ہال نکل جائیں، وہاں پاکستانی ان کا استقبال کریں گے، ٹوٹنگ نکل جائیں، گرین اسٹریٹ نکل جائے، خواجہ آصف بھی وہاں پہ، وہ راجہ ریاض اتنا جوان بندہ، اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اور یہاں پہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، قانون کافی سخت ہے، پاکستان والا صاحب نہیں ہے، اندھیر نگری چوپڑ راج نہیں ہے، مگر منہ سے آپ جو مرضی کہتے رہے، وہ سننا پڑتا ہے۔ اطاعت تارڑ کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اندر سے ایک بہت بڑا شیطان اور بھیڑیا ہے۔ اس کی مختلف تصویریں بھی چلتی رہتی ہے سوشل میڈیا پہ، مختلف لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا کارنامے انجام دیتا رہا، ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے۔ یہ تو ویسے میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کی تصویر بھی پیچھے لگا دی ہے، جب گالیاں پڑ رہی تھی تو اس کی منحوس شکل دیکھ لیں۔ اچھا، گیم یہ پڑی ہے جی کہ نواز شریف نے بہت بڑا ایک ایسا کام ڈالا ہے کہ نواز شریف کو اب پاکستان کا وزیر اعظم بننے سے صرف عوام روک سکتی۔ یہ بہت بڑی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں۔ نواز شریف کے بندے تمام اداروں میں اس وقت موجود ہیں۔ آپ کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، انہوں نے نگران وزیر اعظم سے ایسے جو آرمی میں جنرل ہیں جو ریٹائر ہو رہے تھے، ندیم بھی اس میں شامل ہے، ان کو بھی 3 سال کے لیے آگے بڑھا دی، ان کی ملازمت مدت جو ہوتی ہے، جس طرح ان کی بڑی، یہ سب پینشن پہ لوگ اس وقت جو ہے وہ پاکستان پہ قابض ہیں اور پاکستان کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو جگہ نہیں ملے گی، یہ آپ چیک کر لیں، چاہے وہ ریٹائر ہے یا حاضر ڈیوٹی ہے، مگر پاکستان کا کنٹرول سنبھالا۔ جو نواز شریف نے یہ فائز عیسیٰ ہے، اس کو سپریم کورٹ کے اوپر بٹھا دیا۔ ہر جگہ پہ پولیس میں آئی جی جو ہے وہ اس کا پالتو ہے، جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ اس کا پالتو ہے، گورنر جو خیبر پختونخوا میں ہے، جو سندھ میں ہے، یہ سب اس کے پالتو ہیں، اور مکمل طور پر ملک کا کنٹرول جو ہے وہ مریم کے ہاتھ میں آ چکا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ والی ویڈیو ہے جو کوئی اور عزت دار بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کام میں نہیں پڑتا۔ مکمل طور پر میں بتا رہا ہوں کہ کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ عمران خان کو جیل میں بند کر کے تو اب یہ سوچ رہے کہ شاید ہمارے لیے بہتر دن آ جائے۔ اب جو سب سے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے وہ ہے عوام کے اوپر
انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات بنو کے ان کو ڈرا دھمکا کے ان کو بھی آپ نے دیکھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، وہ بھی خاموش تھی۔ اداروں کے اوپر یہ اتنا بڑا کنٹرول عام آدمی نہیں لے سکتا، جس میں بڑے بڑے آپ کے لوگ جو مریم کی جو بھی حکم اسے کہہ سکتے ہیں یا جو آرڈر ہو اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سی گیم ڈالی ہے۔ انہوں نے ان سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام کام کاٹ ڈالے جس میں میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ جو راجہ ریاض یہاں پہ آیا ہوا ہے اس کی ویسے کیا اوقات ہے آپ بتا دیں، ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں کی کوئی حیثیت یا کوئی ان کی اوقات ہے؟ اب جو سب سے بڑی پرابلم ہے نون لیگ کے لیے وہ ہے پیپلز پارٹی کو کھڈے لین لگانا۔ پیپلز پارٹی کو کھڈے لین لگانے کے لیے بڑی اندر سے ایک ایسی گیم چل رہی ہے کہ ان کی گرفتاریاں ان قریب آپ کو ملنی شروع ہو جائیں۔ آج وہ جو وزیر اعلیٰ تھا سندھ کا پیپلز پارٹی کا، اس کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ اس کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ یہ پہلے سب اکٹھے تھے جس طرح میں پروگرام بتاتا رہتا ہوں، مگر جناب علی یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بڑی طاقتوں نے ان کو خریدا اور بڑی طاقتوں نے اب اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا۔ ان کو دولت بھی دے دی گئی، ان کو عورتیں بھی دی گئی، لڑکیاں دی گئی، عیاشی میں لگا دی، اور اس عیاشی کا نتیجہ جو ہے وہ اب آپ سب کو بھگتنا پڑے گا، پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کی عیاشیاں جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ پوری قوم کو مل رہی ہے۔ ملے گی کیا؟ مل رہی ہے۔ کب تک ملے گی یہ قوم کے اوپر ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ روزانہ آپ نے زندہ ہونا، روزانہ مرنا، یا ایک دفعہ ہی مرنا ہے یا ایک دفعہ ہی زندہ ہونا، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا، میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ اب آپ چند دن میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں مکمل طور پر نواز شریف کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے کام لینا شروع کر دیں گے۔ آپ وہاں پہ کسی کو اڈے دے، آپ کسی کو جو مرضی اڈے دے، ڈنڈے دے، جو مرضی کرے، کوئی اب روکے گا نہیں۔ فری ہاتھ ہر طرف ان کے ہیں، جہاں مرضی، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو۔ گلگت میں ذرا ان کے لیے مشکل پیدا ہوئی ہے، اور وہاں پہ اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو، وہاں کے لیے آپ یہ اسکیمیں سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندرونی حالات کچھ اس طرح کر دیے جائیں گے کہ دہشت گردی کے چکر میں کچھ 2 4 6 دھماکے شماکے ہو سکتے ہیں، اور بعد میں کہا جائے گا یہ طالبان نے گروائے ہیں، افغانستان پہ ڈال دیے جائیں گے یا کسی اور پہ ڈال کے، انڈیا پہ ڈال کے، مگر اس کے ذریعے پکڑے جائیں گے وہ لوگ جو عمران خان کی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کو رگڑا دیا جائے گا، اور رگڑا دینے کے بعد پورے ملک کا نظام جو ہے وہ درم برم کیا جائے گا۔ کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی آئین نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں، بس وہ تماشا چلے گا، لوگوں کے لباس اتارے جائیں گے، لوگوں کی ویڈیو بنائی جائے گی۔ ختیجہ شاہ کی ایک ویڈیو آج کا منظر عام پہ آئی ہوئی ہے، کس طرح اس کو لے کے جا رہے ہیں، کس طرح اس کو شاید عدالت میں پیش کر رہے ہیں، اور کس طرح اس کے منہ کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے ہیں، کپڑے ڈالے ہوئے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں موجودہ حالات، اس میں اور بھی لڑکیاں شاید پی ٹی آئی کی عدالتیں ہوں، آپ کے جج ہوں، آپ کے جو اور بھی طاقتور لوگ ہوں، وہ سب کسی کو قرضہ دے کے قابو کر لیا، کسی کو اپنا عیاشی کے اوپر لگا کے قابو کر لیا، جس طرح کی روح اسی طرح کا فرشتہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتایا کہ اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہو تو پیسے کے ذریعے کنٹرول کیا، اگر اس نے عیاشی کرنی ہو تو عیاشی کے ذریعے کنٹرول کیا، جس طرح بھی شراب کے ذریعے، شباب کے ذریعے، جو بھی جس طرح کا بندہ ہے، سب مکمل کنٹرول ہے۔
اب آپ یہ فکر کریں کہ اس ملک میں رہنا کیسے، اس ملک میں زندگی کیسے گزارنی۔ آج جو میں نے پروگرام کیا تھا تو وہ 70 سال کی مائی کے ساتھ شادی کر لی، وہ اس کو پتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ شادی کر کے میں پاکستان سے نکل جاؤں تو بچ جاؤں، یہاں رہ کے کسی دن بھی میرے لیے بھی عذاب الہی آ جانا، پہلے ہی آیا ہوا۔ آج شام کو جو پروگرام حالات حاضرہ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ بندیال کے کارنامے اور یہ جو نیا فائزی سا آ گیا اس کے بارے میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے